ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. میں بھی ہم بولتے ایک ہوتی ہے سکینت، سکون، قرآن میں بھی استعمال ہوا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. غار ثور میں اللہ کے نبی اور ابو بکر کے دل پر بھی سکینت نازل کی گئی، اور ابھی اتنا سن لیا ہم نے، حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کے بھی دلوں میں تھی. اور اس کے علاوہ ایک لفظ ہوتا ہے اطمینان. آپ بولتے ہیں نا اطمینان، تا میم نون، توئے میم نون. حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آتا ہے وَلَا لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو یہ دو مختلف لفظ اردو میں بھی آتے ہیں، لیکن سکینت کا لفظ سکنا سے، رک جانا، رک جائیے، جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، اللہ کی رضا کو پائیے. جس بندے کے دل کو اللہ کی رضا مل گئی، سکینت مل گئی، تسلیم و رضا کا وہ پرتو بن گیا، وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا. اور پھر جتنا وہ مقرب بنے گا اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا. اور یاد رکھیے کہ جب دل میں ایمان ٹھک جاتا ہے نا تو دنیا میں جنت ہے. پھر بندے کو دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. پھر اللہ کی رضا اس کو ساری دنیا کو راضی کرنے سے زیادہ بڑی لگتی ہے، اور پھر یہ رضا رضوان میں ڈھلتی ہے. تو لکھیے ایمان میں 4 چیزیں چوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، ذروہ، سنام. 4 چیزیں آج آپ اپنے دل پر لکھ کر لے جائیں. نمبر 1، حکم الہی پر میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. جو اللہ کا حکم، بسم اللہ. 5 نمازیں تھی، بسم اللہ. اب تراویاں شامل ہو گئی، بسم اللہ. اور میں نے اللہ کی شریعت، اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی حکم الہی. اس میں اب لکھیے قرآن کے سارے حکم، حدیث کے سارے حکم، یعنی شریعت. شریعت کے نام پر ہر چیز کو آپ نے مانتے جانا ہے، مانتے ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا یہ سب کچھ. میں اللہ کا ہر حکم مانوں گی، کوئی بات نہیں، صحیح نہیں کر پا رہی، ابھی نیا نیا ہوں، ابھی وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے حکموں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. اور دوسری چیز ہے قضاء اور قدر پر راضی رہیے. یہ ہیں آپ کی زندگی کے فیصلے. آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں بیمار ہے، کووڈ پازیٹیو آ گیا، اور یہ ہو گیا، ملکوں کے ویزے نہیں لگے، بلا کر ہوٹل میں رکھ دیا، 500 کروڑ ڈیلی کے حساب سے خرچہ، ٹکٹ بھی لگی. یہ راضی رہیے، اس سوگ کے قضاء و قدر پہ راضی رہیے. آپ کی زندگی میں اپس اینڈ بٹس آئیں گے، پازیٹیو نیگیٹیوز آئیں گے، ڈونٹ وری. ہر ایک کو اللہ کی طرف سے سمجھیے. اور تیسری چیز، توکل کے بارے میں اخلاص سے کام لیجیے. جو اللہ پہ توکل کر لیا اس میں خالص ہو جائیں. کھوٹا توکل نہ کریں کہ کر بھی رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا کیا، اچھا پتہ نہیں، ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہونا تو نہیں، اچھا اللہ تو کر دے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لیکن مجھے تو نہیں لگتا یہ ٹھیک ہوگا، اچھا کر دے. اللہ کہتے نہیں. اور چوتھی چیز ہے رب کریم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے. جتنا زیادہ آپ ان 4 چیزوں پہ اپنے اوپر محنت کریں گے آپ کے دل میں سکینت آئے گی. اور آج اصل میں جو پارا ہے نا، یہ ڈپریشن والے لوگوں کو سنوانا چاہیے، انگزائٹی، انگس کے پیشنٹ، اور اسی طرح جو گھبراتے جو خودکشیاں کرنا، دے اٹیمپٹنگ ٹو ٹیک دیر جان، مارنے والے خود کو. تو اعمال میں لکھیے ایک جملہ، افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے. اس کو راضی برضائے رب کہتے ہیں. صبر و تحمل پر اگر کسی عمل کو فوقیت حاصل ہوتی تو وہ رضا اور خوشنودی ہے، اور رضا سے برتر کوئی چیز نہیں. اور یاد رکھیے یہی رضا پھر رضوان میں بدلتی ہے جو جنت میں جا کے ملے گی.